معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے، اور صائم کو مبارک ہو یہ نوید رحمت، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے۔ باوقار سامعین کرام، آئیے علماء ہم اور آپ ایک مرتبہ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار صاحب الاولاق سیاح لا مکہ مالک انس و جان آئب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے کہ جن کی بارگاہ میں بلا اجازت حضرت جبریل امین بھی نہ جائے، اور یہ بآواز بلند غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع دیا اور بہت سارے نیکیاں اکٹھا کرنے کا موقع دیا، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں جو پچھلے رمضان کو تھے لیکن اس رمضان کو وہ نہ پا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ، اس لیے کم از کم اس رمضان کو ہم غنیمت جانے کہ اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو اس کی ناقدری نہ کرے بلکہ قدر کرے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں بے حساب گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کی جو دعا ہے نا، جب افطار کرتا ہے روزے دار تو اس وقت جب روزے دار دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب اللہ رد نہیں فرماتا، جو چاہے اب مانگے، جو چاہے مانگے، بشرط یہ ہے کہ جائز دعائیں، ناجائز نہ ہو۔ بہرحال مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا۔ اب دیکھیے روزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی روزے کے تعلق سے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ اولہ رحمہ، جس میں
کی بے پناہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے پہلے کے 10 دن. اب دوسرے 10 دن میں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یعنی گناہوں سے معافی دی جاتی ہے، بندوں کو بخشا جاتا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری کا جو عشرہ ہوتا ہے اس میں اللہ بے پناہ گنہگاروں کو جن کا نام جو ہے جہنم کے رجسٹر میں لکھا گیا ہوتا ہے، ایسے گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کم از کم زبان سے سبحان اللہ بھی کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیحات پڑھ لیتا ہے، اگر ایک بار سبحان اللہ کہے تو اس کے نام کا کہ کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اور گویا کہ جو شخص اگر ان تسبیحات کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو مکمل کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے نام کا ایک باغ جو ہے جنت میں تیار کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ فضیلت اقرار سبحان اللہ کہنے کی. اور یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، غیر رمضان کی بات ہے. اب رمضان میں سبحان اللہ کہے تو پھر کیا کہنا، کیونکہ رمضان میں جو ہے، رمضان میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، گویا کہ یہ سنت ہے تو سنت کا ثواب مستحب بھی ہے اور ان مستحب کا ثواب بھی اللہ کئی گنا عطا کرے گا. اور اگر خلوص بڑھ جائے تو اللہ اس میں بھی بے حساب ثواب عطا کرے گا. بہرحال اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے ہی اور میں ہی اس کی بدلہ دوں گا. اور ایک جگہ یوں استعمال ہوئے مجہول استعمال، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہی ہوں. میں اس کی جزا دوں گا نہیں، بدلہ دوں گا نہیں، بلکہ میں ہی اس کی جزا ہوں. اب دیکھیے، اب یہ اعتراض یہ کہ یہاں یہ کیا جا سکتا ہے بھائی پھر روزہ اللہ کے لیے، سجدہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے صدقہ تو کرتے، نماز اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے ہم ادا کر رہے، یہ ساری عبادتیں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن فرق صرف اتنی ہے کہ اب دیکھیے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز میرے، زکات میرے لیے ہے، کہیں کہا حج میرے لیے، کہیں کہا نہیں کہا ہے. لیکن اللہ نے خصوصیت اس میں یہ رکھی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا. کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ محمود غزنوی جو ہے کسی بات سے خوش ہوئے، بادشاہ تھے تو انہوں نے خوش ہوئے، تو خوش ہونے کے بعد کیا فرمایا، تمام رعایا سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے جو مال جس میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں سے جس کو جو پسند آئے وہ لے جاؤ، اس میں ہاتھ رکھ دو، اس کا ہو جائے گا. سب گئے، کوئی سونے پہ ہاتھ رکھا، کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھا، کوئی جواہرات پہ ہاتھ رکھا، کوئی ہیرو پہ ہاتھ رکھا، کوئی پیسوں پہ ہاتھ رکھا، جو چیز پہ ہاتھ رکھا سب اس کا ہو گیا. لیکن ایاس پیچھے سے جا رہا تھا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کیا کیا؟ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا.
جو جواہرات لینے جائے، جو ہیرے لینے جائے، میں وہ نہیں ہوں جو دولت لینے جائے۔ میں تو اتنا ہوشیار ہوں، میں اتنا ہوشیار ہوں کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس کو دولت چاہیے تھا اس نے دولت پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو جواہرات چاہیے تھا اس نے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو سونے چاہیے تھے اس نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو پیسے چاہیے تھے اس نے پیسوں پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو دولت چاہیے تھا اس نے دولت پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن میں وہ نہیں ہوں کہ میں دولت لوں، میں پیسہ لوں، میں تو چاہتا ہوں کہ بادشاہ، اس لیے میں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ میرا ہو جائے تو یہ ہیرے جواہرات اور جتنے بھی دولت ہے یہ سارے کے سارے میرے ہو جائے، کیونکہ اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو سب کچھ میرا ہو جائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کی ساری کائنات ہو جائے۔ اللہ جس کا ہو جائے اس کی ساری کائنات ہو جائے۔ اللہ نے رزلٹ آؤٹ کیا، کیا رزلٹ بتایا روزے کا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میں ہی اس کی بدلہ۔ پروردگار نے فرمایا کہ اے مومنو، اگر تم نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکات دو گے تو جنت ملے گی، یتیموں کی تیمارداری کرو گے تو جنت ملے گی، اور مظلوموں کی فریاد رسی کرو گے تو جنت ملے گی، اعمال صالحہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے، روزہ نماز جیسی عبادت نہیں، روزہ حج جیسی عبادت نہیں۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس میں نماز، حج، اجر و ثواب تو کیا، جنت و جزا تو کیا، بلکہ خود مالک جنت، پوری کائنات کا مالک تمہارا جو ہے ہو جائے گا، رب کائنات خود تمہارا ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کا بدلہ یہ ہے، صلہ یہ ہے کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کی ساری کائنات تابع ہو جائے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب ذرا یہ بھی سنتے چلے کہ روزہ کب فرض ہے۔ دوسری ہجری شروع ہو چکی تھی، اس وقت لوگ آہستہ آہستہ حلقہ بغوش اسلام ہو رہی تھی، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، نماز کو وہ زندگی کا مشغلہ بنا لی، شریعت مطہرہ کے لوگ پابند ہو گئے۔ تو کہتے ہیں نا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ بیماری آنکھ میں ہے، دوا منہ سے کھا رہے ہیں، یہ حکمت ہے یا نہیں؟ ہاں، حکمت ہی ہے نا۔ بیماری جسم کے کسی اور جگہوں پر ہے لیکن دوا منہ سے کھا رہے ہیں، شفا ادھر، یہ بھی تو ایک حکمت ہے نا۔ تو اس پروردگار کو ہر چیز کا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ حکیموں کا حکیم ہے، تو اسے ہر چیز معلوم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ دنیا میں دیکھیں نا، پہاڑ بہت سارے ہیں لیکن صفا و مروہ کے برابر کوئی پہاڑ ہے دنیا میں؟ ہے کیا؟ لوگ دنیا کے چاروں طرف سے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں، چکر لگاتے۔ کیوں بھائی؟ کیسے ملی اس کو یہ مرتبہ، اس کی یہ فضیلت اتنی کیوں؟ تو قرآن تو بتائیں گے، تو ہم اعلان کر رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ یہ دنیا کا کوئی پہاڑ نہیں ہے،
یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ نہیں ہے، یہ کوکب کے جیسے پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ ان الصفا والمروہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ یقیناً یہ جو مرتبہ ملی حضرت حاجرہ کے وجہ سے بھی، اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے بھی، جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت حاجرہ جو ہے پانی کے لیے چکر لگائی، کئی مرتبہ چکر لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ واجب اور لازم قرار دے دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے یہاں تک آپ پہنچے، وہ اس پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ صفا و مروہ کے چکر لگائے، میرے نیک بندی کی ادا کو جو ہے وہ فالو کرے، تب جو ہے اس کا حج مکمل ہوگا، ورنہ اس کی حج مکمل ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل جو ہے کچھ سال قبل غار حرا میں کچھ دن بھوکے پیاسے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا۔ اور اسی طرح جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مومنین کے لیے یہ اس کو لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، محبوب کی یہ ادا کو دہراتی رہے گی۔ اللہ فعل نبی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے فرض ہونے سے انسان کی زندگی میں کتنی خوشحالی آئی۔ کہیں جو ہے افطار کرانے پر فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ بے حساب جو ہے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے، گنہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے، کہیں بڑے بڑے صفات کی جو ہے بخشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعام اور کرام آپ پر عطا کیے۔ اچھا، اس ایک اور اہم بات میں بتا دوں، اس آیت پہ بھی اگر گفتگو کروں تو نامکمل ہے۔ ہم رمضان کی فضیلت کو، رمضان میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کے حقدار ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں، خالی اسی جگہ کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاء اللہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو تراویح کے لیے آتے ہیں، بھائی ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں۔ تراویح ہو رہی ہے، آگے سب میں لوگ کھڑے رہتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جیسے ہی جو ہے آیتیں اور سورتیں ختم ہوتی ہیں، فٹ سے جو ہے رکوع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو ایک تو کہتے ہیں بخیل، کیا کہتے ہیں؟ بخیل، عبادت میں بخل کرنے والا۔ دوسرا، منافقین کی علامت، کس کی؟ منافقین کی علامت ہے۔ کافر اور منافق میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھا تو 2 منٹ لگے۔ کافر اور منافق میں فرق اتنا ہی ہے کہ کافر جو کفر کرتا ہے نا تو وہ کھلے عام کرتا ہے، لیکن منافق جب کفر کرتا ہے نا تو وہ چھپ کے کرتا ہے۔
کیونکہ علامتیں منافقین بتائی گئی نا، تو گویا کہ وہ منافقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ وزیرہ نے اور دوسری بات یہ کی ہے کہ جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو قرآن پڑھے تو اس وقت سننا واجب۔ لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، واجب کو ترک کر دیتے اور باتوں میں مشغول ہوتے۔ کیوں بھائی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آخرت خراب کر رہے؟ اگر اللہ ایک غلطی پہ اگر ہم کو پکڑنا چاہے، اگر وہ اپنے عدل پہ آ جائے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یا اللہ عالم الصواب وہی جانتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس کو پورے ہر چیز کے ہم رمضان میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کی قدر کرے، تراویح کی قدر کرے، تراویح کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرے، روزے کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ اور ہم صرف روزہ رکھنا یہ نہ سمجھے کہ بھوکے رہنا ہی روزہ ہے، بلکہ روزے میں ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے یا تھوڑی سی بھی کراہت ہے ان چیزوں سے بھی ممانعت کی گئی ہے، ان چیزوں سے بھی رکنا یہ روزہ ہے۔ حقیقتاً روزہ یہی ہے۔ بہرحال مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جانے انجانے میں کچھ غلطیاں سرزد ہو مولا اپنے محبوب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ سب مل کر میرے ساتھ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔